چار وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان محبت کرتا ہے۔ پہلی، حسن و جمال بنیادی طور پر کسی سے محبت کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی اچھے منظر کو دیکھیں، وہ آپ کو اچھا لگے، جی چاہے گا کہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہو۔ اسی طرح اچھی بلڈنگ دیکھی، خوبصورت مسجد دیکھی، دل خوش ہو گیا، دل چاہتا ہے کہ بس دیکھتے رہیں۔ بیت اللہ کا منظر جنہوں نے دیکھا ہے وہ تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی رہیں۔ اس گھر کو اللہ رب العزت نے کیا خوبصورتی عطا فرمائی، اس قدر شان و شوکت، وہ منظر اس قدر جاذب نظر ہے کہ بے اختیار بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی خوبصورت شخصیت دیکھے تو اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی خوبصورت لباس دیکھے، کوئی خوبصورتی دیکھے تو انسان کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس نقطے کو دیکھیں، اس نقطۂ نظر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ جمیل یحب الجمال، کہ یقیناً اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خوبصورتی کی بات ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند تر ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سب اسی کو چاہنے والے ہیں، سب اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یہ بات پکی ہے کہ جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنی اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کی گئی، جتنے اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا مشکل میں اللہ رب العزت کو پکارا گیا، اور جتنا تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائے گئے، کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں جس سے مخلوق نے اتنا ٹوٹ کر پیار کیا ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ نہ دانم آ گلے خنداں چے رنگ و بودارد، کہ مرغ ہر چمن گفتگوئے اودارد۔ میں نہیں جانتا کہ اس مسکراتے پھول کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے، لیکن جس باغ میں بھی جاؤ اس کا ہر پرندہ اسی پھول کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی۔ اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ جس وقت زمین پر تجلی پڑی تو اس زمین کا جہاں بھی پانی کھارا تھا وہ سب میٹھا ہو گیا۔ شجر اور حجر سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست تجلی بھی نہیں پڑی۔ کوہ طور کے اوپر تجلی ڈالی گئی، اس کوہ طور پر تجلی کا یہ اثر ہوا کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اس تجلی کے پڑھنے کے بعد ان کے چہرے پر اتنا نور آ گیا تھا کہ کوئی انسان ان کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو جس اللہ رب العزت کی تجلی 70,000 پردوں سے پڑے،
پڑھنے والے کے چہرے کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو اس پروردگار کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے حسن کی ہم تاب نہیں لا سکتے. وہ ذات کتنی حسین ہوگی، کتنی جمیل ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی جاذب نظر ہوگی، کتنا دلوں کو کھینچ لینے والی ہوگی. اس کے حسن کا کیا کہنا.